سب دیکھنے والوں کو اسد اللہ کے بی کا سلام. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے. یہ میرا ولاگ نمبر 140 ہے اور آج ہمارے کالج میں ہے پوسٹل پریزنٹیشن. تو پکچر کے تھرو پریزنٹ کری اسی وجہ سے ہم اس کو پوسٹل پریزنٹیشن کہتے ہیں. یہ ہے اینشینٹ سویلائزیشنز جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں ہے. تو ہر اسٹوڈنٹس کے ہر گروپ نے جو ہے نا اپنی ایک پوسٹل پریزنٹیشن میں اپنی ایک سویلائزیشن کے بارے میں جو ہے نا پوری ڈیٹیل لوٹائی ہے اور اس کو پریزنٹ کر رہی ہے پکچر کے تھرو. سر اقتدار صاحب ان کے انچارج ہیں، مطلب وہ ہمارے ایک پروفیسر ہے. تو بہرحال ابھی میں آپ کو ان سب سے ملواتا ہوں، مطلب یہ جو جنہوں نے پوسٹل پریزنٹیشن کی ہے. تو ابھی چلتے ہیں اور ان سے بھی آپ کو میں ملواتا ہوں کہ کیا کیا سین ہے، انہوں نے کیا کیا پریزنٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام شاکر اللہ اکمزاد ہے. میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ GPGC کوہاٹ میں 3rd سیمسٹر کا طالب علم ہوں. اور آج جو ہمارا پوسٹر پریزنٹیشن ہے یہ ہے ہسٹری آف ہیومن سویلائزیشن کا، جس میں میرا ٹاپک ہے سومیرین سویلائزیشن. اچھا، سومیرین سویلائزیشن جو تھا یہ میزوپوٹیمیا میں ایک ریجن تھا جس کا نام تھا سومر، اور اسی وجہ سے اس کو سومیرین سویلائزیشن بھی بولتے ہیں. اس کے جو سٹیز تھے اورک، لگاش اینڈ نیپور، یہ سٹی سٹیٹس تھے. بیسیکلی سٹی سٹیٹ مطلب یہ تھے کہ ان کا اپنا گورنمنٹ ہوتا تھا، ان کی اپنی ٹیریٹری ہوتی تھی اور یہ انڈیپینڈنٹ تھے. اور ان سٹیز کے ارد گرد ایک دیوار ہوتا تھا فار دا پرپز آف ڈیفینس. سومیرین اچیومنٹس اگر ہم دیکھیں تو سومیرینس کی بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں، لیکن میں نے یہاں پر کچھ میجرز لے کے آیا ہوں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو اچیومنٹس ہیں ان کے، یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ ویل ایجاد کیا. ہمارے پاس جو یہ ٹائر ہے، یہ ویل اسی کا کانسیپٹ ہے. جب ویل ایجاد ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ چیرٹ ایجاد کیا. چیرٹ یہ چیز تھی کہ مطلب بھاری اشیاء کو لے جانے کے لیے ویل کے اوپر ایک مطلب ایسی چیز بنائی جو اشیاء لے جا سکتا تھا. اور نمبرنگ سسٹم انہوں نے ایجاد کی جو بیسڈ تھی 60 پر. ہمارے پاس جو یہ لونر کیلنڈر ہے، مطلب یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. جو ہم کیلنڈر یوز کرتے ہیں یہ سومیرینز کا ایجاد ہے. آرکیٹیکچر میں انہوں نے آرچ بنانا شروع کیا، اور یہ آرچ جو ہے ہمیں مسلم آرکیٹیکچر میں بھی دکھائی دیتا ہے. مطلب اگر ہم تاج محل کو دیکھیں، ہماری مسجدیں دیکھیں تو وہ آرچ کے فارم میں بنے ہیں. زیگورٹس جو تھا یہ بھی ان کے آرکیٹیکچر میں آتا ہے. یہ ان کا ٹیمپل ہوتا تھا. ان کا جو گورنمنٹ ہوتا تھا یہ بھی سٹارٹ میں جو تھیوکریسی تھی. تھیوکریسی مطلب کہ مذہب کے بنیاد پر کنگشپ ہوتی تھی یا ڈیوائن اتھارٹی جو تھی وہ پریسٹ کے پاس ہوتی تھی. بعد میں یہ کنورٹ ہو گیا کنگشپ میں، جو کہ کنگ پلس نوبل اینڈ پریسٹ ان دونوں کے کولیبریشن سے رولنگ ہوتی تھی. رائٹنگ ان کی اچیومنٹ ہے. یہ رائٹنگ جو تھی پہلے پیکٹوگرافک فارم آف رائٹنگ تھی، مطلب پکچر سے نکلاتا ہے. اگر درخت ہے تو درخت کے لیے درخت کا سمبل یہ بناتے تھے. یہ دن کنورٹ ہو گئی کیونیفارم میں. کیونیفارم مطلب سٹائلس کی مدد سے اسی درخت کو ایک اور سمبل دیا گیا، جو کہ کیونیفارم میں تقریباً 600 سمبلز تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قاسم حبیب اور اکزئی ہے. ایگزیبیشن ہو رہا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. ہم 3rd سیمسٹر والے پولیٹیکل سائنس، تو ہسٹری آف سویلائزیشن ہمارا سبجیکٹ ہے، اور ہمارے لیکچرر جو ہے ٹیچر اقتدار الحسن صاحب ہیں. تو سب سے پہلے مجھے جو پوسٹر پریزنٹیشن ملا ہے جس پہ آج میں اپنا پوسٹر پریزنٹ کرنے والا ہوں، وہ ایجپشین سویلائزیشن ریلیجن ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک اینشین ایجپشن ریلیجن تھا نا. تو یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے. یہ لوگ بہت سارے خداؤں پہ یقین رکھتے تھے. یہ جو اینشینٹ ایجپشن والے لوگ ہیں نا، وہ لوگ بہت سارے، ہمارے ساتھ بہت سارے گاڈز ہیں، لیکن ان میں پھر ہمیں جو ٹیچرز نے پڑھائے ہیں وہ میجر گاڈز ہیں. اوسیرس، آئسس، ہورس اور را. اوسیرس گاڈ آف فرٹیلیٹی. اکثر سوال ہوتا رہتا ہے، ٹیچرز بھی کرتے رہتے ہیں کہ یار اتنے سارے خداؤں کو یہ لوگ مانتے پھر کیسے تھے. تو یہ سمپل ایک جواب ہے اس کا کہ جیسے بارش ہوتی تھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں بارش ہوئی ہے تو یار بارش کا بھی ایک خدا ہے. سورج نکلتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں سورج کا بھی خدا ہے. جب کسی کے بچے پیدا ہوتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے شاید ہاں ان کا بچوں کا بھی الگ خدا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ رول آف ریلیجن کے بارے میں آتے ہیں کہ یار ان کا رول کیا تھا ریلیجن کے بارے میں نا. تو کریشن میں تھی کہ یہ دنیا تخلیق ان کی کیسی ہوئی. اس کے علاوہ پیرامڈز، یہ لوگ پیرامڈز یہ کہ پہلے ٹوم کے آتے ہیں. یہ لوگ جب فوت ہوتے تو جیسے ہم مسلمان لوگ اپنی قبریں بناتے ہیں
دفن کرتے ہیں اپنے مردوں کو, تو اسی طرح ان کے ٹومز ہوتے تھے, اور یہ ٹومز ان پیرامڈس کے اندر ہوتے تھے, یہ پیرامڈس کے اندر. اس کے علاوہ یہ پولیتھیزم اینڈ مونیتھیزم, پولیتھیزم جس سمپل مینی پولیتھیسٹک بلیف کا ہے, اسی طرح پولیتھیزم بہت سارے خداؤں پر یقین رکھتا, اور مونیتھیزم ایک خدا پر یقین رکھا. اس کے علاوہ ٹیمپلز, عبادت گاہ, یہ لوگ خاص جیسے ہم اپنی مسجدیں بناتے ہیں اسی طرح انہوں نے اپنے ٹیمپلز بنائے تھے. اور ممیفیکیشن, ممیفیکیشن کیا ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی, یہ لوگ مر جاتے تھے, تو خاص کیمیکلز ان سے یہ ان کے اعضاء نکالے جاتے تھے, اور خاص کیمیکل ان کے اندر ڈالا جاتا تھا تاکہ یہ سیف رہے, ان کی باڈی سیف رہے. اور یہ تھی ہماری ایجپشن سویلائزیشن ریلیجن کے بارے میں چھوٹی سی پریزنٹیشن. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. شکریہ, السلام علیکم. ہسٹری ٹاپک ہے ہسٹری آف سیولائزیشن. پیلیولتھک ایج, پیلیولتھک ایج کا جو مطلب دور تھا جب یہ شروع ہوا تھا 2000 ملین ایگو سے, مطلب 10,000 BC تک یہ جو ہے شروع ہوا تھا. پیلیو مینز یہ گریک ورڈز ہے. پیلیو مینز ہے اولڈ اینڈ لیتھک مینز ہے اسٹون. اولڈ اسٹون ایج جو ہوتے تھے, اولڈ اسٹون ایج, اس کا مطلب ہے پیلیولتھک ایج. پیلیولتھک جو پیپل ہے وہ اس ٹائم جو ہے اسٹون سے ٹولز وغیرہ بناتے تھے. اس ٹائم سے یہ فائر بھی ایجاد ہوا تھا. یہ لوگ دو پتھر کو آپس میں رگڑتے تھے, اس کی وجہ سے یہ آگ وغیرہ پیدا کرتے تھے. اس کی وجہ سے اس کے بعد یہ لوگ جب اسٹون ٹولز بنائے, ایکس وغیرہ بناتے تھے, اس سے یہ ہنٹنگ کرتے تھے. اور مختلف قسم کے آرٹس وغیرہ جو یہ لوگ بناتے تھے, آرٹس بناتے تھے بڑے بڑے پتھروں پر, سٹون پہ بناتے تھے, کیونکہ اس ٹائم پیپر وغیرہ کی کوئی مطلب ایسی ایجاد وغیرہ نہیں تھی. مختلف اچیومنٹ ان لوگوں نے جو کی ہے وہ سٹون کے ذریعے سے کی ہے. تھینک یو. تو ہماری پوسٹل پریزنٹیشن ختم ہو گئی تھی, اس کے بعد گھر آ گئے ہیں, تو ابھی جو ہے نا شام ہو گئی ہے, ولاگ اینڈ کرنے کا ٹائم ہے, لیکن اس سے پہلے ہم آج کا ورڈ آف دا ڈے بھی شیئر کر لیتے ہیں. تو آج کا ہمارا ورڈ آف دا ڈے ہے ڈیسپوٹ. یہ ہمارے پاس ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے a ruler that has total power and who use that power in cruel and unfair ways. مطلب ایسا کوئی رولر یا سربراہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو, اور اس طاقت کو, اس پاور کو انلیگل یوز کرے یا پھر اس کو اپنے انٹرسٹ کے لیے یوز کرے. اگر اس کو ہم سینٹنس میں یوز کریں تو سینٹنس میں کچھ اس طرح استعمال ہوگا. فار ایگزامپل, ڈسٹریبیوشن آف پاور از ٹو ایوائڈ ڈیسپوٹزم. تو ورڈ آف دا ڈے شیئر کرنے کے بعد آج کی ٹرینڈنگ نیوز بھی شیئر کر لیتے. تو آج کی ٹرینڈنگ نیوز میں سب سے پہلا نمبر انڈیا سے یہ ٹرینڈنگ نیوز ہے کہ انڈیا میں لوگوں کو انکوریج کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے, ویلنٹائن ڈے کے دن کاؤ کو حق کرے. شاباش. تو ہمارے پاس تو بھائی کاؤ ہے نہیں. ابھی یہ والا ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے سب سے پہلے مجھے ایک کاؤ لینی پڑے گی. بہرحال سیکنڈ ٹرینڈنگ نیوز کی طرف جاتے ہیں. تو سیکنڈ ٹرینڈنگ نیوز سوشل میڈیا کی دنیا کی ہے. ٹھیک ہے, صحیح بول رہا ہوں, ہاں سوشل میڈیا کی دنیا کی ہے کہ ابھی جو ہے نا آپ کے واٹس ایپ میں ایک اور فیچر انٹروڈیوس ہونے والا ہے, اور وہ فیچر ہے کہ آپ کے سٹیٹس میں ابھی ایک اور آپشن بھی ہوگا, وائس والا. آپ سٹیٹس میں اپنی وائس ریکارڈ کر کے بھی جو ہے نا آپ ایک سٹیٹس دے سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی میچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کرے ہرے میچ ہم نے جیت لیا, بغیر کوئی پکچر اور کچھ سینڈ کرنے کے, وائس سینڈ کر دے بھائی. بہرحال آج کی تھرڈ اینڈ لاسٹ ٹرینڈنگ نیوز کی طرف جاتے ہیں جو کہ سیڈ ہے, اور اوبیسلی مجھے یار بہت سیڈ کر دیتی ہے یہ والی نیوز, اور بہت زیادہ کیونکہ جو ترکی اور سیریا میں جو ارتھ کویک ہوا تھا وہاں کی ہلاکتوں کی تعداد آج 3 دن کے بعد جو ہے نا 15,000 کو بھی کراس کر چکی ہے. تو دا ہیوج ڈیتھ ٹول ہے, یقین مانو. تو بہرحال اللہ آسان کرے. تو اسی کے ساتھ اپنا بلاگ بھی اینڈ کر دیتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو بلاگ پسند آیا ہوگا. نئے دیکھنے والے سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں. آخر میں یہی کہوں گا روایت کے مطابق کہ خوش رہے, آباد رہے, صحت مند رہے اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.